بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور خوشخبری سناؤ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں۔ بشر صیغہ امر ہے تبشیر سے، جو بنا ہے بشارت سے۔ بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جو خوشی والی ہو، جو ڈرانے والی خبر ہو اس کو انذار یا تنذیر کہتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ پاک نے کفار کو انذار فرمایا تھا، ان کو ڈرایا تھا، فرمایا تھا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ کفار کو انذار فرمایا تھا، ان کو ڈرایا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو خوشخبری سنائے جنت کی۔ وبشر اے اخبر الذین آمنوا صدقوا باللہ، اور خوشخبری دو یعنی اچھی خبر دو انہیں جو ایمان لائے یعنی اللہ کی تصدیق کی، وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، من الفروض والنوافل فرائض اور نوافل میں سے، یعنی صالحات یہ فرض اور نفل دونوں کو شامل ہے۔ انا ای بی انا، بی انا سے تفسیر کر کر مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں ان لہم جنات میں جو انا ہے وہ منصوب بنزع خافض ہے۔ منصوب بنزع خافض اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کسی ضرورت وغیرہ کی وجہ سے جر کا زیر ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کو نصب دے دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے منصوب بنزع خافض۔ نزع ان کو مانا کھینچ لینا، کہ یہاں سے جو خافض ہے اس کو کھینچ لیا گیا ہے۔ ان ای بی ان لہم جنات، خوشخبری دو بئی طور کے ان کے لیے باغات ہے، حدائق ذات و شجر و مساکن، یعنی درختوں اور مکانوں والے باغ ہیں، تجری من تحتہا، جن باغوں کے نیچے نہریں رواں۔ اور باغ کے نیچے کس طرح نہر رواں ہوگی؟ باغ تو اس حصہ زمین کو کہتے ہیں جو سرسبز و شاداب ہو، تو اس حصہ زمین کے نیچے کیسے نہر بہے گی؟ تو مصنف نے اس کی تفسیر کر کے بتایا کہ اس حصے زمین کے نیچے نہروں کا بہنا مراد نہیں ہے، بلکہ جو اس باغ کے درخت ہیں اور اس باغ کے جو محل ہیں ان کے نیچے سے نہر کا جاری ہونا مراد ہے۔ تجری من تحتہا اے تحت اشجارہا و قصورہا، بہتی ہیں اس کے نیچے سے یعنی اس کے درختوں اور محلوں کے نیچے سے، انہار نہریں۔ اب یہ کہ نہر کیسے بہہ سکتی ہے؟ نہر تو اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پر پانی بہہ رہا ہے، تو وہ جگہ کیسے بہہ سکتی ہے؟ تو مصنف یہاں تفسیر کر کے بتاتے ہیں کہ نہر کا بہنا مراد نہیں ہے، مراد ہے کہ نہروں میں پانی بہتا ہے۔ نہر کو نہر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نہرا یا نہروں کا معنی آتا ہے کسی چیز کو کھودنا، اور چونکہ جہاں پانی کثرت سے گزرتا ہے تو وہ زمین کو کھود دیتا ہے، اس کو بہنے لائق بنا دیتا ہے، سطحی زمین بنا دیتا ہے۔ یہ نہر کام کرتی ہے، اس لیے اس کو نہر کہا جاتا ہے۔ انہار کی جانب جو نسبت ہے تجری کی، تجری من تحتی الانہار، تو تجری کی جو اضافت انہار کی طرف ہے یہ اضافت مجازی ہے، کیونکہ نہر کبھی نہیں بہتی ہے، اس کے اندر کا پانی بہتا ہے۔ تو نہر بولا گیا ہے، یہ اطلاق ظرف کا کیا گیا ہے مگر مراد ہے مظروف یعنی پانی، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
اے المیاء فیہا یعنی ان میں پانی بہتا ہے، والنہر الموضع الذی یجری فیہ الماء نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی بہتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں نہر؟ لأن الماء ینہرہ اے یحفرہ یعنی پانی اس کو کھود دیتا ہے۔ واسناد الجری الیہ مجاز اور جریان کی نسبت نہر کی جانب یہ مجاز ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ اللہ پاک نے ہاتھ سے جنت کا نقشہ کھینچا کہ جنت میں جنتیوں کے لیے کیا عیش و آرام ہوں گے، تو فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا، یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو وہی پھل ہے جو پھل میں کھا چکا ہوں، کیونکہ جنت کے جو پھل ہیں وہ شکل و صورت میں سب تقریباً یکساں ہیں لیکن ذائقے اور لذت میں الگ الگ ہیں۔ تو ایک پھل کے ملنے کے بعد جب اسے دوسرا پھل ملے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ تو میں پہلے لے چکا ہوں، لیکن جیسے ہی اس کو کھائے گا تو اس کی لذت دوسرے سے جدا گانا معلوم ہوگی۔ کلما رزقوا منہا اطعموا من تلک الجنات جب جب رزق دیا جاتا ہے انہیں اس میں سے یعنی ان باغوں سے انہیں کھلایا جاتا ہے من ثمرۃ کوئی پھل رزقاً کھانے کے طور پر قالو تو وہ کہیں گے یعنی جب جب ایسا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی اے مثلو اے مثل ما رزقنا من قبل اے من قبلی فی الجنہ لتشابہ ثمارہ بقرینہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا ہے۔ اے ھذا الذی مثل ما رزقنا من قبل یہ وہی اسی کے مثل ہے جو ہمیں پہلے اس سے پہلے دیا جا چکا ہے فی الجنتی جنت میں۔ یہ بات وہ کیوں کہیں گے؟ لتشابہ ثمارہا بقرینہ اس کے پھلوں کے آپس میں ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، بقرینت اس قول کی قرینہ سے، وَأُتُوا بِهِ جِیءُوا بِالرِّزْقِ متشابہا کہ رب نے خود فرمایا اور وہ انہیں دیا جائے گا بطور رزق متشابہا ملتا جلتا، یعنی یشبہ بعضہ بعضا لونا یعنی بعض پھل بعض کے مشابہ ہوں گے رنگ میں صرف، وَيَخْتَلِفُ طعما اور ذائقے میں مختلف ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ایک تو ہر طرح کی چیزیں یہ ہوں گی اور چیز یہ ہوگی کہ اس میں پاکیزہ عورتیں ہوں گی ان جنتی مردوں کی خدمت کے لیے۔ ازواج مطہرۃ سے مراد یہاں پر حور ہیں کیونکہ وہ ہر طرح کی گندگی اور نسوانی علامات سے پاک اور صاف ہیں۔ ازواج مطہرات سے مراد وہ ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں جنتیوں کی ایمان والی عورتیں بھی داخل ہیں کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ جس مسلمان کے نکاح میں تھی اگر یہ عورت ایمان کے ساتھ گئی ہے تو وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی، اور اس کو بھی جو ناپاکی اور گندگی وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ اتار دی جائیں گی اور وہ بھی زوجہ مطہرہ ہو، بلکہ اس کا فضل و شرف جنت کی حوروں سے بھی زیادہ ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مِّنَ الْحُورِ وَغَيْرِهَا اور ان کے لیے اس میں یعنی باغات میں جنت میں بیویاں ہیں من الحوری وغیرہ حور وغیرہ میں سے، مطہرۃ جو پاک اور صاف ہیں من الحیض وکل قدر حیض اور ہر ایک گندگی سے، وہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون یعنی وہ اس میں ہمیشہ ٹھہریں گے نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ نکالے جائیں۔ آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں اللہ پاک نے اس میں یہودیوں کا رد فرمایا
قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے بطور مثال تمثیل بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگرچہ مکھی کسی چیز کو ان سے سلب کر لے جائے، مکھی کا ذکر فرمایا بات کو سمجھانے کے لیے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ عنکبوت میں کم مثل العنکبوت، کہ جو غیر خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ عنکبوت، مکڑی کے جالے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ذرا سی ہوا اس کو اڑا دیتی ہے، تو ایسے اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ذرا سی دیر میں شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں فرمایا بعودہ کی مثال دی ہے، جس کا معنی پسو یا مچھر کچھ بھی کیا جائے۔ بہرحال بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی اللہ پاک نے مثال قرآن میں بیان فرمائی۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ ان خسیس اور حقیر چیزوں کی مثال بیان کرنے سے اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ بات انہوں نے پوچھنے کے لیے نہیں کہی تھی کہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا مقصد ہے، بلکہ یہ بات انہوں نے تعنت اور سرکشی کے طور پر کہی تھی، انکار کے طور پر کہی تھی۔ تو اللہ پاک نے ان کا رد فرمایا، وجہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ کرتا ہے ایسا، اور یہ بھی بتایا کہ ان کا سوال محض بیجا اور جاہلانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودا، کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کہ مثال بیان کرے مکھی یا مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی، کیونکہ مثال بیان کرنے میں رہنمائی ہوتی ہے، مثال بیان کرنے میں ہدایت کی راہیں کھولنا ہوتی ہیں، تو اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اسی مثالوں سے حیا نہیں فرماتا۔ تو یہ ان کا جواب ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے اس طرح کی مثالیں کیوں بیان فرمائی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کہ اس میں لوگوں کا نفع ہدایت کا سامان، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے لوگوں کی پرخ فرماتا ہے، بلکہ ان کی پرخ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو کامل یقین ہوتا ہے اللہ پاک پر، وہ ان مثالوں کی جو ہے حل چھوٹے ہونے کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے بیان کیا ہے، تو وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو معمولی حقیر سمجھ کر دل میں استخفاف لاتے ہیں، اس سے اپنا بھی ایمان برباد کرتے ہیں اور دوسروں کی ایمانی کی بربادی کا بھی سبب بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالوں سے ایمان کی پرخ ظاہر کرتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ، اور آنے والی آیت نازل ہوئی یہودیوں کے قول کو رد کرنے کے لیے۔ وَنَزَلَ رَدًّا لِقَوْلِ الْيَهُودِ، اور آگے آنے والی آیت نازل ہوئی یہودیوں کے قول کو رد کرنے کے لیے۔ لما ضرب اللہ المثل بالذباب فی قوله تعالی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعَنكَبُوتُ فی قوله تعالی كمثل العنكبوت ما أراد الله بذکر هذه الأشياء الخسیسة۔ یہود کا قول کیا تھا؟ تو فرماتے ہیں لما ضربا، جب اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی مکی سے اپنے قول وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا والعنکبوت، اور مکڑی سے اپنے قول کا مثل عنکبوت مثال بیان فرمائی، تو یہودیوں نے کہا ما اراد اللہ بذکر هذه الاشیاء الخسیسہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ان خسیس اور حقیر چیزوں کو ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب یجعل مثلا مفعول اول ما نکرۃ موصوفۃ بما بعدها مفعول ثانی ای مثل کان او زائدۃ لتاکید القصہ فما بعدها المفعول الثانی۔ تو فرمایا بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے۔ مثلا بیٹا ترکیب میں یضرب کا مفعول اول ہے، اور ما جو ہے نا مثلا ما یہ نکرہ موصوفہ ہے، یعنی نکرہ ہے اور اس کے بعد جو آ رہا ہے بعوض، اس کے ساتھ مل کر یہ مفعول ثانی بنے گا، یعنی ما نکرہ موصوفہ موصوف بنائیں گے
بعوضہ کو اس کی صفت بنائیں گے، موصوف صفت سے مل کر یہ مفعول ثانی بنے گا۔ اور ایک قول یہ کہ ما بعوضہ میں جو ما ہے وہ زائدہ ہے محض خصت کی تاکید کے لیے، کہ حقیر سے حقیر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثل بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ تو ایسی صورت میں جب ہم ما کو زائدہ مان لیں گے تو بعوضہ جو ہے نا وہ تنہا مفعول ثانی بنے گا، یعنی بعوضہ موصوف ہوگا، فا حرفیت، ما فوقہا یہ پوری ترکیب ہو کر معطوف بنے گا، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ مفعول ثانی بنے گا۔ فرمایا بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ مثال بیان کرے، مثلا یہ مفعول اول ہے، ما نکرۃ موصوفہ، ما نکرہ ہے موصوفتم بما بعدہا جس کی صفت بیان کی گئی ہے اس کے ما بعد کے ذریعے، مفعول و ثانی یہ دونوں سے مل کر مفعول ثانی بنے گا، یعنی مطلب ہوگا ایو مثلا کان، یعنی کوئی بھی مثال ہو، او زائدتن یا ما زائدہ ہے لتاکید القصہ قصت کی تاکید کے لیے، فما بعدها المفعول الثانی تو اس کے بعد جو آ رہا ہے بعودتن فما فوقہا یہ مفعول ثانی بنے گا۔ بعودہ مفرد البعود، بعودہ جو ہے نا بعود کی مفرد ہے، وہ صغار البق اور وہ چھوٹے چھوٹے پسوؤں کو کہتے ہیں، پسو مچھر وغیرہ کو کہا جاتا ہے۔ تو مچھر ہو فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر، اور جو اس سے بڑھ کر ہو، اب کس چیز میں بڑھ کر، مطلب حجم میں اس سے بڑا ہو، جیسے مچھر ہے، مکھی ہے، بڑھ ہے، ٹڈی ہے، جو جسامت میں بڑے ہو وہ مراد ہے یہاں، یا بڑھنے سے مراد خصت میں بڑھ کر ہو، یعنی پسو ہو، مچھر ہو، یا اس سے بھی خسیس ہو، اس سے بھی اوپر ہو خصت میں، اور چھوٹی چیز چیٹی وغیرہ، تو اللہ اس کی بھی مثل بیان کرنے سے حیا نہیں فرمائے گا۔ فما فوقہا اور جو اس سے بڑھ کر ہو، یعنی اکبر منہا جو اس سے بڑی ہو، اے لا یترکو بیانہ لما فی من الحکم، یعنی اللہ مثل کے بیان کو ترک نہیں فرماتا اس میں جو حکمتیں ہیں اس کی وجہ سے۔ تو جب اللہ نے مثل بیان فرماتا ہے کوئی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْمَثَلُ الْحَقُّ ثَابِتُ الْوَاقِعُ مَوْقِعُهُ مِنْ رَبِّهِمْ، تو رہے وہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مثل حق ہے، حق اور ثابت ہے اور اپنی جگہ واقع ہے ان کے رب کی جانب سے، یعنی وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور رہے وہ جن نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ان سب چیزوں سے کیا مراد ہے۔ بیٹا مثلا جو ہے یہ تمیز ہے حاضہ کی، اصلی بات ہے بحاد المثلی، کہ اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے۔ مثلا تمیزن یہ تمیز ہے، اے بے حاد المثلی یہ عبارت ہو۔ وما استفہام انکار، ماذا اراد اللہ بحادہ مثلا میں جو ما ہے وہ استفہام انکاری کے لیے، مبتدا یہ مبتدا ہے، وذا بمعنی الذی، ما ذا میں جو ذا ہے یہ الذی کے معنی میں، اب الذی کے معنی میں تو اس کے بعد کا جملہ فعلیہ آ رہا ہے وہ اس کا صلہ بنے گا، اور یہ موصول صلہ سے مل کر کے خبر بن جائے گی۔ ما استفہام انکار کے لیے مبتدا ہے، اور ذا جو ہے الذی کے معنی ہے، بے صلتی خبر ہو اپنے صلہ سے مل کر مبتدا کی خبر بنے گا۔ مطلب یہ ہے ان کے کہنے کا ایو فائدۃ فی، کہ اس میں کیا فائدہ ہے، کیوں بیان کیا تھی مثال۔ قال تعالیٰ فی جوابہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا یضل بہ اے بہذا المثل کثیرا عن الحق لکفرہم بہ، فرمایا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے، یعنی ایسی مثل کے ذریعے بہت سے لوگوں کو حق سے، لکفرہم بھی کیونکہ وہ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے، وَيَهْدِي كَثِيرًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور بہت سے ایمان والوں کو مزید رہنمائی عطا کرتا ہے، لتصدیق بھی کیونکہ وہ اس کی تصدیق کر دیتے ہیں، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں ہی کو۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ الخارجین عن طاعتی، تو اللہ کی اطاعت سے خارج ہو، دور ہو۔ الذی ينقض عہد اللہ من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔
فاسق لوگوں کو ہی اللہ گمراہ کرتا ہے ان مثالوں کے ذریعے. اب فاسق کون ہے؟ وہاں اللہ پاک نے صفت ذکر کی اس کی، یعنی اس کا وصف بیان کیا کہ فاسق کون. تو فرمایا وہ جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے پختہ ہونے کے بعد، اور جس کو رب نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو کاٹتا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتا ہے. تین چیزیں ذکر کی: پختہ ہونے کے بعد عہد کو توڑنا، جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا اور رب نے اس کو کاٹنا، اور زمین میں فساد پھیلانا. یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. اب یہ کہ کون سا عہد لیا گیا تھا جس کو فاسق لوگ توڑتے ہیں؟ فاسق سے مراد بیٹا کافر وغیرہ ہے. تو یہاں عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں حضور پر ایمان لانے سے متعلق لیا تھا کہ جب نبی آخر الزماں کی بعثت ہو تو سب ایمان لانا جو ان کے زمانے کو پائے. تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا. جب قبول کر لیا تو موقد ہو گیا، پختہ ہو گیا. اس کے بعد ایمان نہ لا کر انہوں نے اس عہد کو توڑا. اللہ پاک نے جوڑنے کا حکم دیا تھا. کس چیز کے جوڑنے کا؟ کہ نبی پر ایمان لانا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جڑے رہو. تو اگر ایمان لاتے تو جڑتے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لائے تو گویا جس چیز کو جوڑنے کا حکم تھا انہوں نے اس کو کاٹ دیا. ایک قول یہ ہے کہ یہاں جوڑنے سے مراد صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ دار وغیرہ کو کی رشتہ داری جوڑے رکھنے کا حکم ہے، اس کو بلا وجہ کاٹنا یہ جائز نہیں. فساد زمین میں پھیلانے کا مطلب گناہ کرنا، بے باکی کے ساتھ معصیت کا ارتکاب کرنا، دوسرے لوگوں کو اچھائی اور ایمان وغیرہ سے روکنا، یہ فساد ہے. فرماتا ہے اور اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، الخارجین عن طاعتی، جو اس کی طاعت سے خارج ہے. الذینات، الذین سے یہ الفاسقین کی صفت ذکر کی جا رہی ہے. الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کی عہد کو توڑتے ہیں. کون سا عہد؟ ما عہدہ الیہم فی الکتب بالایمان بمحمد، وہ عہد جو اللہ نے ان سے لیا کتب سابقہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لانے سے متعلق. من بعد میثاقی، عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ ہونے کے بعد، یعنی توقید ہی علیہم، ان پر موقد ہونے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اب وہ چیز کیا ہے؟ من سے بیان کرنا ہے. من الایمان بالنبی والرحمی وغیر ذالک، یعنی حضور پر ایمان لانا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ. انیو صلاح میں جو ان ہے، انیو صلاح، یہ اس سے پہلے جو بہی میں ضمیر ہے، امر اللہ بہی، بہی میں جو ضمیر ہے اس سے بدل ہے انیو صلاح. ٹھیک ہے. وَأَن بدل من ضمیر بہی، ان یہ بہی کی ضمیر سے بدل واقع ہے. وَيَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، بالمعاصی گناہوں کے ذریعے، وتعویق الایمان، اور لوگوں کو ایمان سے روک کر. اولئک موصوفون بما ذکر هم الخاسرون، تو یہی لوگ جو مذکورہ اوصاف کے حامل ہیں، هم الخاسرون، یہی خسارے میں، گھاٹے میں، لمصیرہم الی النار المعودۃ علیہم، کیونکہ جائیں گے اس آگ میں جو ہمیشہ کے لیے ان پر مسلط اور مقرر کر دی جائے گی.